معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ الرحمن کے بارے میں اور 4 قل شریف کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں سنیں گے۔ سب سے پہلے سورہ الرحمن کے بارے میں، اس کی فضیلت و برکت سن لیں۔ سورہ الرحمن کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ الرحمن اور سورہ واقعہ پڑھنے کی حضرت فاطمہ الزہرا کو تلقین فرمائی اور کہا اس سورہ مبارکہ کو خوب پڑھا کرو، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ سورہ الرحمن کی ایک برکت یہ بھی ہے، فضیلت کہ سورہ الرحمن اگر آپ کو سانس کی بیماری ہو، دمے کی بیماری ہو، آپ کی سانس اکڑ رہی ہو، سانس پھول رہی ہو، واز کرنے میں، قرآن شریف پڑھنے میں، بولنے میں، کسی طریقے کی جسم کی یا آپ کو سانس کی بیماری ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کہ کلام مجید کی وہ سورہ مبارکہ سورہ الرحمن پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ سورہ الرحمن کی برکت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا۔ جو بندہ روزانہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کو تمام پریشانیوں سے دور فرماتا ہے، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اس کے جسم میں طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے، پریشانی کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، بیماری سے شفا یابی کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے، اس سے نجات کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے سر سے اس قرضے کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر اس کے جسم میں طاقت و قوت نہیں ہو، وہ پڑھ کر اپنے جسم پر اور اس نیت سے پڑھے کہ اللہ مجھے میرے جسم میں روحانی طاقت و قوت پیدا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم میں روحانی طاقت و قوت پیدا فرما دے گا۔ اور کوئی بندہ بے اولاد ہے تو نیک صالح اولاد چاہتا ہے تو اس کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صاحب اولاد بنا دے گا، غیب سے اس کی مدد فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی بیوی کا شوہر اگر اس سے دور بھاگتا ہے یا اس سے چھٹکارا چاہتا ہے یا پھر اس کو اپنی طرف محبت نہیں دے پاتا تو سورہ الرحمن پڑھ کر بیویوں کو چاہیے کہ وہ سورہ الرحمن پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کے اوپر دم کریں اور ان کو پانی پلائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ الرحمن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف محبت میں ان کی راغب فرما دے گا، یعنی ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اگر کوئی جائز محبت ہے آپ اس کے لیے کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنے اور پھر اس کے بعد میں پانی پر دم کر کے پئیں یا پھر پلائیں یا اس کی طرف پھونک دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے دل میں آپ کی اس کے محبت پیدا فرما دے گا، یعنی آپس میں دونوں میں نااتفاقی کو دور فرما کر آپس میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اور کوئی بندہ اگر جس کی دکان ہو، دکان میں گراہک نہیں آ تو ان کی خیر و برکت کے لیے، دکان میں گراہکوں کے لیے ترقی کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے سورہ الرحمن پڑھ کر اور اپنی دکان کو کھول کے پھر سورہ الرحمن سنے یا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دکان میں خیر و برکت کے نزول فرماتا ہے، یعنی گراہکوں میں ترقی عطا فرماتا ہے، گراہکوں میں اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نقصان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، نفع کی طرف اللہ اس کو رائج کر دیتا ہے اور اس میں مدد پیدا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا۔ چلیے آئیے اب ہم سورہ الرحمن اور سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ایک رکوع ہم سنتے ہیں۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم نان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم। अब हम इसी में कुछ और सूरह मुबारका पढ़ते हैं, उसको समाअत कीजिए। सूरह इखलास, सबसे पहले सूरह काफिरून पढ़ेंगे, सूरह इखलास पढ़ेंगे, फिर सूरह फलक, सूरह नास, फिर सूरह फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रात जो हमने सबसे पहले सूरह रहमान और सूरह फ़ातिहा जितनी भी सूरह मुबारका चारों कुल शरीफ पढ़े हैं, हमने सूरह बकरा की एक रुकू पढ़ा। या अल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने में जो हमारी गलती हो या अल्लाह उसे मुआफ़ अता फ़रमा।
اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سننے میں کسی طریقے کی جانے انجانے میں کوئی غلطی کوئی اغلاظ ہوئی ہو مولا بھول چوک کوئی اسے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، اس کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہم سب کے ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کے حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ جس نے جس مقصد سے سنا ہے پڑھا ہے، یا اللہ سب کے پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو غیر مقدمے میں پھنسے ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ تو رزاق ہے مولا، غیب سے رزق کے انتظامات عطا فرما۔ مولا تو رحمان ہے، رحم عطا فرما۔ مولا تو کریم ہے، ہم سب پہ کرم عطا فرما۔ مولا تو ستار ہے، ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی عطا فرما۔ مولا تو غفار ہے، ہم سب کی بخشش و مغفرت عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ تو قدیر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے مولا تبارک و تعالی، تو ہم سب کے لیے بہتر سے بہتر کاروبار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی ہی دکان میں مکان میں رزق میں مولا کھیت میں کھلیان میں گھر میں عمر میں سب کی ہی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے، تو علیم و خبیر ہے، تجھے سب خبر ہے مولا، تجھے سب خبر ہے، تو سب جاننے والا۔ یا اللہ سب کے حالات پر اپنا بہتر سے بہتر کرم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرما۔ مولا تو سمیع ہے میرے مولا، تو سننے والا ہے، تو بصیر ہے مولا، دیکھنے والا ہے، تیری نظر سے کچھ نہیں چھپ سکتا مولا۔ جو تیرے گناہ گار بندے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عز و اقربا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں مولا تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جن کے غیر تعلقات ہیں مولا ان کا خاتمہ عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی جن کے گھر میں جوان بچیاں ان کے لیے غیب سے رشتوں کے انتظامات عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنا فضل کرم رحم عطا فرما دے، حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما، آپس میں بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنا فضل کرم رحم عطا فرما دے۔ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں مولا، تو سب پہ رحم عطا فرما دے، عالموں کی علم میں برکت عطا فرما میرے مولا، مسجد و مدارس خانقاہوں کے حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی ہی دکان میں مکان میں رزق میں کمائیوں میں خیر و برکت کے نزول فرما، جو غیر مقدمے میں پھنسے ہوئے مولا ان کو رہائی عطا فرما، ہم سب کی عزت آبرو کی عافیت کی میرے مولا حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ کاروبار کی حفاظت عطا فرما، اپنا فضل کرم رحم عطا فرما، جب دم آخر ہو یا اللہ جب دم آخر ہو یا اللہ پر لا الہ الا اللہ۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔